بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اسلامی بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں، یا جن کے اعمال احسان کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معیت یعنی اس کا ساتھ ہونا اور اس کے اسباب کا تذکرہ کیا ہے کہ کس بنیاد پر اللہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور جو ساتھ رہتا ہے تو ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت یا اس کا ساتھ رہنا دو قسم کا ہے۔ ایک ساتھ ہونا اس کا ساتھ ہونا سب کے لیے ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم کہیں بھی ہو۔ یہ ہے معیت علم کی اور قدرت کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی علم کے ساتھ، اور جو اس کے اور صفات ہیں ان تمام صفات کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی تم اس سے بچ نہیں سکتے ہو، چھپ نہیں سکتے ہو۔ تم جو بولتے ہو اس کو سنتا ہے، جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے، جو تمہارے دلوں میں بھید اور راز کی طرح وہ بھی جانتا ہے۔ یہ ہے معیت عام، اس کو عام معیت عامہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا ساتھ ہونا عام لوگوں کے لیے۔ اور اس میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے، انذار ہے کہ تم یہ نہیں سمجھو کہ اللہ سے تم بچ کے کوئی برائی کر سکتے ہو دنیا میں۔ اس لیے یہ عام لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا ہے یا ایک ڈرانا ہے۔ لیکن ہم جس معیت کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ معیت خاصہ ہے، جو مومن کے ساتھ خاص ہے، کافر کے ساتھ نہیں۔ مومن کے ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ معکم، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اس پر یقین رکھو
کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو اپنے اعمال احسان کی بنیاد پر انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ کی اس معیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اے مومنو، اپنی مدد سے، اپنی توفیق سے، اپنی نصرت سے، اپنی تائید سے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہو کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت، ساری دنیا اکٹھی ہو کر کے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ اگر اللہ کی معیت، اللہ جس کے ساتھ ہو جائے تو پھر کون ہے اللہ سے بڑھ کر کے جو اللہ کو چیلنج دے سکے؟ دنیائی اعتبار سے اگر کسی انسان کے پاس بہت بڑی شخصیت اس کے دفاع میں ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے میری بڑی پشت پناہی ہے، اس لیے مجھے میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ جب یہ دنیا کا حال ہے، عام مخلوق کا حال ہے، تو پھر خالق کی معیت کا کیا حال ہے آپ اندازہ کر سکتے۔ میں ابھی واقعات کی روشنی میں سمجھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر مبنی عمل انجام دیتے ہیں۔ تقوی اور احسان یہ سب ایمان کے مظاہر ہیں، ایمان کے درجات ہیں، ایمان کی صفات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اس مومن کے ساتھ کہ جس کی زندگی میں تقوی ہے، جس کی زندگی میں احسان ہے۔ تقوی کہتے ہیں کہ انسان اور اس برائی کا اگر اندیشہ ہو، برائی کا دل میں خیال بھی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے اور اس کے ڈر سے انسان برائی چھوڑ دے، اسی کا نام تقوی ہے۔ یاد کر لے کہ اگر یہ برائی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا، تو یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ اسی متقین کی اور کتنی قرآن میں آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے کہ اپنی ایمانی زندگی میں تقوی پیدا کرو، یعنی ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو۔ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو گے تو پھر نہ تمہارے واجبات چھوٹیں گے، نہ تم کسی محرمات میں پڑو گے، کیونکہ جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے آپ کو، آؤ نماز کی طرف، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی جس میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز ہے، آؤ اس مسجد میں یہیں سے ہو کر جنت کی راہ ہو جاتی ہے، مسجد سے ہو کر جنت کی راہ گزرتی ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ جس کی زندگی میں مسجد سے گزرنا نہیں پایا جائے گا وہ جنت کی راہ نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے جب پکارتا ہے تو اللہ کی طرف پکارتا ہے۔ اب ایک انسان جس کے زندگی میں تقوی ہے، جس کو یقین ہے اللہ سے ملاقات کا، جس کو یقین ہے اللہ کی قدرت کاملہ پر، وہ تو بیٹھا نہیں رہ سکتا ہے، وہ سویا نہیں رہ سکتا ہے، وہ جاگتے ہوئے اور قدرت کے بعد بھی مسجد میں جانے سے نہیں رک سکتا ہے۔ وہ مؤذن کی آواز پر لبیک کہے گا ہی کہے گا۔ اور والذین، دوسری صفت تقوی کے بعد احسان۔ احسان کا مطلب ہے، حدیث جبریل میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، اس میں ایک سوال تھا کہ احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ احسان ہے۔ کہا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس احساس، اس یقین اور اس شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ اور اگر اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اتنا تو یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی کوئی بھی عبادت، اس سے یہ مراد نماز ہی نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی صدقہ خیرات، جو بھی نیکی ہے، اس میں اسی اعتماد کے ساتھ
یہ نیکی یا عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں، ہماری نیت میں کوئی دکھاوا اور ریاکاری تو نہیں ہے۔ تو جب احسان کے اس مقام پر جو بندہ ہوتا ہے اس کو محسن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کی زندگی میں تقوی ہے، جن کی زندگی میں احسان ہے۔ احسان کا دوسرا معنی نیکی ہے، بھلائی ہے دوسروں کے ساتھ، لیکن یہاں پر مراد ہے کہ اللہ کی عبادت اس ناحیت سے، اس احساس سے کریں کہ جس میں یہ یقین ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ شعور ہو، یہ احساس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں ورنہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک مقام پر رہنا، اسی کا نام احسان ہے، اور ان دونوں مقامات میں سے کسی مقام پر کوئی نہیں ہے تو اس کی عبادت نہیں ہے۔ اب روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہونا چاہیے، اور جب روزہ رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس کی شدت کس کے لیے محسوس کر رہے ہیں یا کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو احساس یہ باقی رہے، اسی کا نام احسان ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت تقوی اور احسان کی بنیاد پر جس کو حاصل ہو اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اور جب یہی دونوں چیزیں زندگی سے نکل جائیں گی یا کمزور ہو جائیں گی تو جس قدر تقوی ہوگا اسی قدر اللہ کی نصرت اور تائید ملے گی، جس قدر آپ کی زندگی میں احسان ہوگا اسی قدر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اس کی صحبت حاصل ہوگی۔ اس لیے جتنا انسان اپنی ایمانی زندگی میں طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی نصرت اور تائید اور توفیق اس کی زندگی میں آتی ہے۔ بہت ساری مثالیں اور قرآن بھرا پڑا ہے اس مفہوم کو بیان کرنے میں۔ واقعات کی روشنی میں اگر جاننا چاہیں تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات نکل گئے گھر سے، مکے والے تعاقب میں ہیں اور اعلان کر دیا انعام کا کہ 100 اونٹ انعام میں ملے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ جس حال میں بھی لے آئے گا۔ ہجرت کی رات آپ اپنے گھر سے نکل گئے اور گھر کے چاروں طرف پہرا بھی چل رہا ہے، گھر کے چاروں طرف سے پہرا ہے، لیکن اللہ کی معیت میں نکلے تھے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی نصرت، اس کی تائید اور اس کی توفیق اور اس کی اجازت سے نکلے تھے۔ بڑی چیز ہے کہ اجازت تھی اس کی، اس کا حکم تھا، تو جب اس کا حکم ہو اور اس حکم کی فرما برداری کرتا ہے بندہ تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب جو چیز بھی راستے میں آئے اس کو جھیلے گا، لیکن اللہ اس کو تنہا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے گھر سے نکل گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور گھر کے اندر جا کے گھس کے ڈھونڈتے تو وہاں بھی نہیں، تو تعاقب کیا، اور تعاقب کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے غار ثور میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ سبھی سیرت کی زندگی، سیرت کے واقعات کو پڑھتے ہوں گے تو جانتے ہوں گے۔ غار ثور مکے کے قریب، اب تو مکے کے اندر آ گیا ہے، اس وقت جو ہے مکے سے خانہ کعبہ سے چند میل کے فاصلے پر غار ثور تھا، اس کے غار میں جا کر کے، اس کے ایک کھو میں جا کر کے ٹھہر گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ، اور اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے پر پہنچ گئے، اوپر، لیکن کوئی سر نیچے کر کے نہیں دیکھ رہا۔ ابو بکر آپ کے ساتھی تھے، یار غار تھے، آپ کو لے کر نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو نظر احدهم الى قدمیہ لابصرنا، کہا اگر کسی نے سر جھکا کے اپنے قدم کی طرف دیکھا تو ہم کو دیکھ لے گا، اوپر سے ہم نظر آ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر فی اثنین اللہ ثالثہما،
کہ ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ایسے دو انسانوں کے بارے میں، ایسی دو شخصیتوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ہم تنہا نہیں ہیں، یہ مت سمجھو کہ ہم تنہا ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور یہ سارے مکے والے اکٹھے ہو کر کے بھی ہم کو یہاں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں، ہمیں جاننا چاہیں تو نہیں جان سکتے کہ ہم یہی ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس لیے تمہارا کیا گمان ہے ایسے دو ہستیوں کے بارے میں کہ جس کی تیسری ہستی، جن میں تیسری ہستی اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها الى آخر الآیت، لمبی آیت ہے۔ فرمایا کہ اے کافروں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن اللہ اس کا مددگار ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے یقیناً اس کی مدد کی ہے اور کرے گا۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں ثانی اثنینی، دونوں میں کا دوسرا یعنی ایک اللہ کے رسول اور دوسرا ان کا ساتھی، زندگی بھر کا ساتھی، عزیز ساتھی، اور ساری امت میں سب سے، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والا ساتھی ابو بکر۔ اگر ہماری اور آپ کی اور قیامت تک رہنے والے امت مسلمہ کے سارے مسلمانوں کا عمل، نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا ساری امت کی نیکیوں پر۔ غور کر لو، اتنا اونچا مقام تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، یہ معیت ہے نصرت کی، جس کو شروع میں کہا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، تم نہیں مدد کرو گے اللہ نے مدد کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اپنے ساتھی سے کہا ان اللہ معنا فلا تحزن، لہذا حزن، غم نہیں کرو۔ انہیں اپنے پر کوئی غم نہیں تھا کہ لوگ مجھے مار دیں، پکڑ لے جائیں، اس کا غم نہیں تھا۔ غم یہ تھا کہ اس نبی، اس رسول، میرے محبوب کو نہ آ کے پکڑ لیں۔ اس لیے کہا اللہ کے رسول لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوئی، اطمینان قلب ہوا، پھر دل سے سارا خوف نکل گیا، اور پھر 3 دن کے بعد وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ اور پھر راستے میں دشمن کا ایک انسان یعنی کافروں کا ایک انسان پھر پکڑنا چاہا، دیکھ لیا، اور 100 اونٹ کی لالچ میں سراقہ ابن مالک جب قریب آتا ہے تو اس کے گھوڑے، اب اس کے اونٹ کا پاؤں جو ہے وہ زمین میں دھنسنے لگا۔ سوچا زمین نرم ہوگی، اس کی سواری وہاں سے آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی، راستہ بدل کے اور پیچھے سے آنا اور دوسری طرف سے آنے کا ارادہ کیا، وہاں بھی دھنسنے لگی۔ سمجھ گیا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو ان کی مدد کر رہی ہے، جو ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ میں صحیح سلامت مکے واپس چلا جاؤں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ میں ایک زمین میں اپنے سواری کے ساتھ دھنس نہ جاؤں، اس لیے آپ جو ہے معاف کر دیجئے، اب میں اس راہ میں آگے قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ آپ نے کہا جاؤ، لیکن یاد رکھنا ایک دن آئے گا جب کسرا کا تاج تیرے سر پہ رکھا جائے گا، جب کسرا کے کنگن سونے کے جو ہیں وہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، یعنی جب فارس، ایران اور روم 2 بڑی طاقتیں تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ ایران کے علاقے جو فارس، بلاد فارس جب فتح ہوا تو اس کے غنیمت میں، مال غنیمت میں وہی سونا، بادشاہ کا تاج اور اس کا کنگن
آیا تو حضرت عمر کو معلوم تھا رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں کنگن پہنا، ان کے سر پہ تاج رکھا، کہا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی۔ روایت، تاریخی روایات میں آتا ہے یہ تھی معیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی قوم تعاقب کرتے ہوئے، لمبا قصہ ہے، تعاقب کرتے ہوئے جب سمندر کے کنارے جہاں سے اس پار جانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، جو آگے سمندر پڑ گیا، پیچھے دشمن کی فوج ہے، ابھی کیا کریں؟ آگے بھی ہلاکت کا سامان، پیچھے بھی ہلاکت کا سامان۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ کچھ کرو، ابھی تو ہم دھر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، آپ کہاں جا سکتے بچ کے؟ آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، فرعون کو ہمارے اوپر قدرت نہیں حاصل ہوگی، میرے ساتھ میرا رب، یہی بتانا چاہتا ہوں، ان معی ربی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ راستہ نکالے گا، بھلے پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر ہے، لیکن وہ راستہ کوئی نہ کوئی نجات کب نکالے گا۔ تو کیا حکم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ سے کہا اپنی لاٹھی سمندر کو مارو، سمندر کا پانی پھٹ کر کے دو حصوں میں کھڑا ہو جائے گا اور بیچ میں راستہ بن جائے گا، نکل جاؤ۔ ویسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ نکل کر اس پار چلے گئے۔ جب فرعون قریب آیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تو اس نے سمجھا کہ یہ راستہ سب کے لیے بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تو متقیوں کے ساتھ ہے اور محسنین کے ساتھ ہے۔ فرعون متقی تھا، وہ تو کافر تھا، وہ تو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اس لیے اس کی سمجھ ماری گئی، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی کرامت کا میں مستحق نہیں ہوں، بلکہ سمجھا کہ یہ راستہ ہے، گھس گیا اپنی فوج کے ساتھ، اور جب گھس گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو کہ مل جاؤ، مل گیا پانی کا دونوں پارٹ اور ڈوب کے مر گیا۔ یہ سارے قصے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اہل حدیثوں، جس کے پاس قرآن اور حدیث ان کی زندگی میں ہے، ان کی لائف میں ہے قرآن و حدیث، تو ان کے ساتھ تقوی بھی ہے، ان کی زندگی میں احسان بھی ہے، بشرطے کہ تم عمل کر لو، قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ تمہاری زندگی میں شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، خرافات نہیں ہے، لیکن اسلام بھی نہیں ہے، عبادت بھی نہیں ہے، بندگی بھی نہیں ہے، تقوی بھی نہیں ہے، احسان بھی نہیں ہے۔ اگر تم اس چیز کو لے آؤ تو تمہاری زندگی میں قرآن و حدیث جیسی قیمتی چیز تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ہمیشہ رہے گی تمہارے ساتھ۔ تمہیں نفسیاتی بیماریاں نہیں ہوں گی، تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی، تم اپنی زندگی میں سعادت محسوس کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں تھے اور لوگوں نے آپ کے بارے میں اڑانا شروع کر دیا کہ یہ تو بددین ہو گیا، باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھا ہے۔ آج بھی ہم کو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ باپ دادا کا دین، باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ کر کے وہابی بن گیا۔ وہابی کا مطلب اللہ والا ہوتا ہے۔ ہاں ہم وہابی ہیں، وہابی ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی کتاب والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے ہیں۔ تم اس کو آزما کو دیکھو، تم اس کو آزما کے تو دیکھو اپنی زندگی میں کتنی سعادتیں آئیں گی۔ قرآن کی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھی برکتیں ہیں۔ مکی زندگی کا ایک واقعہ بیان کر کے میں خطبہ ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا معاشرے میں، سماج میں، قبائل میں اور دیہاتوں میں کہ یہ اپنے باپ دادا کا رسم چھوڑ کر کے پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، شاعر بن گیا ہے، کاہن ہو گیا، کہانت کرتا ہے، نجومی بن گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا وما هو بشاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اس کی باتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چیزیں ہیں. وہ کاہن نہیں، وہ شاعر نہیں، وہ جادوگر نہیں، لیکن تمہاری عقل جو ہے وہ ناقص ہے. آج ہماری عمل کو بھی دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو. آپ ڈٹ جائیے، آپ پختہ یقین کے ساتھ قرآن و حدیث پہ عمل کیجئے، اپنی عملی زندگی میں لے آئیے. اگر آپ کی زندگی میں کچھ آفات و مصائب ہیں، کچھ آسیبی اور دوسری شکایتیں ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گی قرآن کی برکت سے، حدیث کی برکت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کا ایک بڑا انسان، بڑا عالم تھا اور مریضوں کا علاج کرتا تھا، نفسیاتی مریضوں کا، آسیبی مریضوں کا علاج کرتا تھا. ضماد ابن ثعلبہ الازدی بڑے خیر خواہی کے انداز میں مکے میں آیا اور کہا اللہ کے رسول نے کہا یا محمد، ابھی تک تو وہ کافر ہی تھا، کہا یا محمد انی اعالج من الریح. جنوں کو ریح کہا جاتا تھا، یعنی ہوا. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہوا، اور ہوا ہے واقعی ہوا کی طرح جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے. تو کہا میں معالج ہوں، میں روحانی معالج ہوں. ہمارے ہاں لوگ ایسے بڑے عامل کہتے ہیں، عامل ہے نا، بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں عامل ہے، یعنی یہ جنات، شیطان، بھوت اور پریت اور جادو یہ چھڑا دیتا ہے، اس کے پاس یہ عامل ہے، اس کے قبضے میں اس نے جن کو تسخیر کر رکھا ہے. ایسے ہی وہ عامل بنا تھا اس زمانے کا. اس نے کہا میں اگر اجازت دو تو میں تمہارا علاج کر دوں. لوگ تم کو کہتے ہیں کہ اس کو جن لگ گیا ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، تو میں علاج کر دوں، کیونکہ میں دوسروں کے علاج، تم زیادہ حقدار ہو اس کی بات کے، بڑے خاندان کے انسان ہو. تو آ کر کے جب بیٹھا اور جب کہا ایسا پیشکش کی اس نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے. دیکھو یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ جو آدمی آپ کی پوزیشن کو نہیں جانتا ہے اور آپ کو تکلیف دہ بات کہتا ہے، آپ سے آپ کو گالی بھی دے دے، آپ کو کچھ بھی برا بھلا کہہ دے، جب وہ آپ کی حیثیت کو نہیں جانتا ہے تو آپ صبر کر لیجئے. وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ جاہل انسان ہے، اس سے اعراض کیجئے. آپ نے وہی کہ نہیں کہا کہ میں کیسے جادوگر ہوں، مجھے کہاں جن لگا ہے، یہ نہیں کہا، بڑھ کے نہیں. آپ نے فوراً اس کی بات سننے کے بعد کہا، چند کلمے پڑھے، فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. یہ اتنا مسلم شریف کی روایت میں ہے، مختصر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں چند جملوں میں ہے، مختصر چند فقرات میں اتنا پڑھا تو وہ انسان سوچ رہا تھا، سن رہا تھا. سننے کے بعد اتنا اثر ہوا اس کے اوپر، کہنے لگا اعد علی یا محمد، دوبارہ ارشاد ہو. جیسے ہم کہتے ہیں مشاعروں میں دوبارہ ارشاد ہو. کہا دوبارہ ذرا انہی کلمات کو پڑھ دو محمد. آپ نے دوبارہ پڑھا. کہا ایک بار اور پڑھ دو. 3 مرتبہ پڑھوا کر سنا. سننے کے بعد اب بولنا اب کیا بول رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے شاعروں کا کلام سنا ہے، میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہے، میں نے جادوگروں کی باتیں بھی سنی ہے، لیکن تیرا کلام ان میں سے کسی طرح کا نہیں ہے. یہ تو کسی طرح اس کا کلام نہیں ہے، یہ تو بڑا عجیب و غریب ہے. اور متاثر ہو گیا. کہا کہ اب مجھے آپ پر ایمان لانا ہے. بیعت کر کے مسلمان ہو گیا. جو آپ کو علاج کرنے آیا تھا پتہ چلا وہی بیمار ہے، جو معالج تھا اپنے آپ کو بن رہا تھا پتہ چلا وہی مریض ہے. آج جتنے عامل ہیں اس دنیا میں ہمارے معاشرے میں، اگر ان کو لے آئیے کسی اہل حدیث عالم کے پاس
بہترین عالم کے پاس، تو بتا دے گا کہ تم مریض ہو. تم مریضوں کا علاج کیوں کرتے ہو؟ تم مریض ہو، تم شرک میں مبتلا ہو، تم بدعت میں مبتلا ہو. جس چیز کو صحابہ کرام نے نہیں کیا، جس چیز کو سلف صالحین نے کیا، تم وہ کام کر رہے ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعویذ سے، اس کے گنڈے سے کسی کو شفا مل جائے، یہ ہو سکتا ہے. ایک آدمی کو مندر میں جانے سے بھی اولاد مل جاتی ہے، ایک آدمی کو درگاہ میں جانے سے بھی اولاد مل جاتی ہے، ایک آدمی جو مسجد میں آ کے مانگتا ہے اس کو بھی مل جاتی ہے. یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ دنیا ہے. دیکھو، کسی چیز سے کسی کا مقصد حاصل ہو جائے تو وہ چیز جائز ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے. آپ سمجھ لو، یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے. جس چیز سے آپ کا مقصد حاصل ہو جائے وہ ضروری نہیں کہ وہ چیز جائز ہو اور حلال ہو اور واجب ہو، مستحب ہو، بلکہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اس کی دلیل چاہیے، قرآن سے، سنت سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، سلف صالحین کی زندگی سے. مقصد حاصل ہو نہ حاصل ہو، جو کام کرنے جا رہے ہو اس کے جواز کے لیے دلیل چاہیے. ہمارے ہاں نتیجے سے جواز پیدا کیا جاتا کہ نتیجہ اچھا نکلا تو جائز ہوگا. ایسا نہیں ہے. نتیجہ کسی چیز کی دلیل نہیں ہوتی ہے. یہ اچھی طرح سے یاد کر لو. پڑھے لکھے لوگوں اور عام لوگ بھی، نتیجہ کسی چیز کی دلیل نہیں بن سکتی ہے. دلیل بنتی ہے کوئی چیز تو قرآن و سنت دلیل بنتی ہے، سلف صالحین کی فہم و بصیرت دلیل بنتی ہے. چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، نتیجے کی پرواہ نہ کرو. کسی کام کو کرنے کے لیے اس کے جواز کی دلیل ڈھونڈو اور وہ کتاب و سنت میں ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے، قرآن کریم میں ہے. آپ کی سیرت پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. جو گلے میں تعویذ لگا کے اپنے بچوں کو گھماتے ہیں، لگا دیتے ہیں بچپن سے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس تعویذ سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے، کیونکہ شیطان تو خوش ہو گیا کہ وہ میرے مذہب کا ہو گیا، اس لیے مجھے اس کے اوپر تک محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اگر آپ اس کے اوپر دم کرو، روزانہ اس کو پڑھو، اس کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھو، حدیث میں وارد دعائیں پڑھو، پڑھ کر کے دم کرو، تو اس سے بھی اس کو شفا مل جائے گی. یہ دلیل ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہونے کی دلیل ہے. تعویذ پہنا کر نتیجہ حاصل کرنا نتیجہ دلیل نہیں تعویذ کے جواز کی. یہ اچھی طرح سمجھ لو. بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کی معیت اہل تقوی کے ساتھ ہے، اہل احسان کے ساتھ ہے. اور اہل تقوی، اہل احسان صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے پاس کتاب و سنت ہے. بغیر قرآن و سنت پر عمل کیے نہ متقی ہو سکتا ہے بندہ، نہ محسن بن سکتا ہے بندہ. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أعلى وأكبر. وأقم الصلاة.